جاؤ خاموشہ شہر خاموشہ میں کبھی جا کے بیٹھا کرو، دیکھا کرو کہ کئیوں پہ قطبے لگے ہیں اور کئیوں کی قبریں گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ اور ٹھیک ہے قبر پہ ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا ثواب ہے یا گناہ ہے، قبر پر مٹی ڈالنا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اپنوں کی قبر سنگ مرمر سے بنانے والوں، کسی پرائے کی قبر میں گڑے پڑے ہو تو ایک بورا مٹی کا ڈلوا دو، کیا پتا یہ مٹی قیامت کے دن تیرے کیسے کام آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میزان عدل کے اندر اعمال تلے گے، انسان کے پلے کچھ نہ ہوگا، گناہوں والا پلڑا نیچے ہوگا، ایک پڑیا اڑتی ہوئی آئے گی اور نیکیوں والے پلڑے میں گرے گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا دوڑ جا جنت میں، یا اللہ جاؤں گا بعد میں، پہلے بتا اس پڑیا میں کیا ہے۔ آواز آئے گی، کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا تھا، یاد ہے 3 مٹھیاں مٹی بھر کے اس کی قبر پہ ڈالی تھی، فرمایا آج یہ وہی قبر کی مٹی ہے جو ہم نے تیرے لیے بچا کے رکھی ہے، جو مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، آج ماں جایا کام نہ آیا، قبر کی مٹی تیرے کام آ گئی ہے۔ کچھ ایسے عمل کر لو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر گھر کے اندر، غریب کے گھر بھی کل گوشت 2 دن ایسے، ایک اتوار اور ایک جمعہ، سبزی والے گھروں میں گوشت پکتا ہے۔ اوے 1 کلو کے بجائے 2.5 پاؤ لے جا، 1.5 پاؤ کی تھیلی بنا، محلے میں اس بیوہ کے گھر دے آ جس کے گھر سے چند دن پہلے جنازہ اٹھا ہے اور پتہ ہے کہ چائے کی دکان پر اس کا بچہ کام کرتا ہے۔ آخری لفظوں میں 2 سے پہلے فارغ کر دوں گا، 5-7 منٹ ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، دہی بڑوں کی دکان پر، چاٹ کی دکان پر، دودھ سوڈے کی دکان پر، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ چاچو جی کی کھاؤ گے؟ ہاف لے آواں، فل لے آواں؟ چاچو جی کی لے کے آواں؟ جلدی سے آئے گا۔ یہ کپڑا گیلا، سردی کی راتوں میں، لائلن کے چپلے، نیچے سے سوراخ، اوپر سے پھٹے ہوئے، پاؤں گیلے، کہ چلو اے لے کے آ، اچھا استاد جی، چلو لے کے آ، اچھا استاد جی۔ کوئی کان پکڑ کے مروڑ رہا ہے، کوئی چڑکی دے کے حرام دیا، تیری اتنی دیر دا ڈر دے، اچھا چاچو جی لے کے آیا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ کہ رات کو 2 بجے تیری ماں نے تجھے گھر سے کیوں نکال دیا؟ اس سے پوچھ، یہ جو دامن سے آج میز صاف کر رہا ہے، اس دامن میں تیرے تو مونگ پھلیاں ہوا کرتی تھی، آج یہ تیرا دامن میز پہ کیوں رگڑا جا رہا ہے؟ وہ کہے گا چاچو جی یہاں سے 100 روپیہ لے کے جاؤں گا تو تب صبح میرے گھر میں روٹی پکے گی۔ کہاں چلا گیا باپ؟ کہ ایک دن گھر سے ایک چرپائی اٹھی تھی جس پہ ابو جان سوئے ہوئے تھے، میں نے ابی سے پوچھا تھا کہاں گیا، کہنے لگی تیرے لیے شے لین گیا۔ چاچو جی نہ ابو آیا، نہ شے آئی ہے، نہ منجی آئی ہے، ابو کی چرپائی بھی اٹھ گئی۔ روزانہ پوچھتا ہوں ابو کہاں گیا، ابی کہتے ہیں چیز لینے گیا۔ چاچو جی اب تو چیز کھائے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، ایسے بچے کے ہاتھ میں 10 روپے رکھ دیا کر، ایسے بچے کے ہاتھ میں 20 روپے رکھ دیا کر، کیا پتا یتیم کہہ دے ابو تو نہیں آ گیا، یتیم کہہ دے چاچو جی آج تیرے 10 روپے کو دیکھ کے مجھے میرا ابو یاد آ گیا ہے، ابو بھی ایسے دیتا تھا۔ ہائے یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا، خدا کی قسم آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ کبھی کبھی دکان پر جا کھانا کھانے جاتے ہو، دال چاول، اس پلیٹ دھونے والے کو بٹھا کے 2 چمچی اپنے ہاتھ سے کھلا دے، وہ کہے گا ابو تو نہیں آ گئے، ابو جی کا دوست تو نہیں آ گیا، گھر جا کے بتلائے گا امی تو نے تو ابو تلاش نہیں کیا، آج مجھے ابو مل گیا تھا۔ بیٹے کہاں؟ ابا دال چاول کھانے آیا تھا، اس نے 2 چمچیاں کھاتے کھاتے ایسی ڈالی جیسی بچپن میں ابو منہ میں ڈالتا تھا۔ یقین جانو ابا سینے سے لگائے گی، یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک راضی ہو جائے گا۔ ایسے کام کر جاؤ، مننے کے کپڑے بیچ کر برتن خریدنے والیوں، پرانے جوتے بیچ کر گھر کے پلاسٹک کے برتن خریدنے والیوں، تم نئے نہیں دے سکتی، پرانوں کو اکٹھا کر کے کسی یتیم کو پہنا دے، بچے کے اترے ہوئے سویٹر اور کپڑے کسی یتیم کو پہنا دے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ خدا کے واسطے نبی کی شریعت گانے کے لیے نہیں آئی، نبی کی سیرت گانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی سیرت اپنانے کے لیے۔ اپناؤ نبی کی سیرت کو، اپناؤ نبی کی سیرت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے تل پر جو کرتا پھٹا ہوا دیکھا، مکے کے جوان نے چاچے کے پاس گیا اور جا کے لگا ابو فوت ہو گیا،
ماں کا کپڑوں میں جسم نظر آتا ہے، اماں کا لیڑا پھٹ چکا، ماں کے لیے چادر دے، چاچے نے انکار کر دیا، گلی میں روتا ہوا آ رہا تھا، محلے والے پوچھا کہاں گیا؟ کہ اماں کے لیے کرتا لینے گیا تھا۔ کس کے پاس؟ کہ چاچے کے پاس۔ اللہ اکبر، مل گیا؟ کہ نہیں۔ کہ اس کے پاس چلا جا جہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ کہ کون؟ وہ صحن کعبہ میں محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں۔ گھر گیا کہ اماں چاچے نے انکار کر دیا، کسی نے مشورہ دیا، ان کے پاس چلا جا، وہاں سے کرتا بھی ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اماں نے پکڑا اور پکڑ کے نا ان کے پاس جانے نہیں دیتی، اگر چلا گیا تو تیرا دین دھرم بدل جائے گا۔ اگر کہا اماں نہیں، مجھے ایک مرتبہ جانے دے، مضبوط ہوں باپ دادے کے دین پر، اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ اماں نے کہا جا کے کہہ دینا کہ تیرا اپنا دین نہیں بدلنا۔ یہ جوان گیا، حضور بیٹھے تھے، حضور جوان کس لیے آیا ہے؟ کہ پہلے میری بات سنو۔ آپ نے کہا جی، کہ میں نے تیرے دین کو قبول کوئی نہیں کرنا۔ آپ مسکرائے کہ کیا بات ہے؟ کہ پھر اپنا دین بھی میں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا تجھے کون کہتا ہے؟ حضور کی نبوت والی کملی کی طرف اشارہ کر کے یہ دینا مجھے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ میری ماں کے کپڑوں میں میرا جسم نظر آتا ہے، میری ماں کا، میرے ماں کے لیڑے پھٹے ہیں، ابا کوئی نہیں، ہم یتیم ہیں۔ ہائے نبوت کی آنکھیں برس پڑی، اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ 10-10 ہزار کا بکرا ذبح کر کر مولویوں سے پوچھتے ہو شرم نہیں آتی؟ مولویوں سے پوچھتے ہو جمعدار کو دینا گوشت عید قربانی کا ثواب ہے کہ ثواب نہیں ہے؟ شریعت اپنی جگہ، تقویٰ اپنی جگہ، فتویٰ اپنی جگہ ہے۔ باتیں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی کرتے ہو، اور ایک پاؤ گوشت دیتے ہوئے سوچتے ہو غیر مسلم کو دینا جائز ہے کہ مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دروازے پہ کوئی آئے خالی نہ بھیج۔ کیا نبی جب 2 درہم دنیا سے قرضہ لے کے جا رہے تھے آپ نے بلال کے لیے اٹھایا تھا؟ نہیں، آخری وقت تھا، آپ نے فرمایا کسی کا قرضہ ہو تو لے لے۔ ایک کونے سے صحابی اٹھے، جی میرے 2 درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا یار کب لیا تھا؟ کہ تیری مجلس میں ایک فقیر آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا، آپ کے گھر کچھ نہیں تھا، آپ نے اس کے لیے 2 درہم میرے سے قرضہ لیا تھا۔ کہ مسلمان تھا؟ کہ نہیں، کافر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یہودی کے پاس میرے نبی کی چادر گروی نہیں رکھی ہوئی تھی؟ کیا سیدہ فاطمہ نے ایک سائل کے لیے سر کی چادر نہیں اتار کے دی تھی؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جلندر تشریف لے گئے، جمعدار کو رستے میں جھاڑو دیتے دیکھا، آپ اسے دیکھ رہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جلسہ ختم، اسی رستے سے واپس جمعدار کا ہاتھ پکڑا، لوگوں نے کہا حضرت تو سید زادہ ہے، اللہ امت زادہ ہے، ہاتھ پکڑا لے گئے۔ دسترخوان لگا، کہا جا میرے کول بس، آل رسول، کہا جا میرے کول بیٹھ جا۔ لوگ کہنے لگے حضرت چوڑا ہے، عیسائی ہے۔ فرمایا چپ کر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روٹی توڑی، لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے اس عیسائی جمعدار کے منہ میں دے دیا۔ آدھا چلا، اس نے آدھا کاٹا، آدھا خود کھا لیا۔ وہ ایک لقمہ کھا کے، آدھا کھا کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، روتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں غسل کر کے آیا، کہنے لگا تا اللہ روٹی بعد میں کھا، پہلے اپنے نان محمد کا مجھے کلمہ پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں ان کی کرتے ہو؟ حضور کے سامنے کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرا دین قبول نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا نہ کر۔ کہ مجھے چادر دے، میری ماں ننگی ہے۔ نبوت کی آنکھیں برس پڑی، چادر اتار کے دے دی۔ مزمل مدثر کی چادر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، اتار کے دے دی۔ اماں کے پاس لے کے گیا، لے اماں، اس کا دین قبول نہیں کیا، اس سے چادر لے آیا۔ ماں چادر کو ہاتھ نہیں لگاتی، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی۔ کہ واقعی صحیح سنا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ صحیح سنا تھا، ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے، ہر ایک کو میسر ہے کہا اس در کی غلامی، جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امی ہے۔ اپنے اخلاق سے متاثر کرو، میرے نبی کے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں،
بد اخلاقی سے بھائی بھائی سے علیحدہ ہو گیا، ماں باپ نے علیحدہ مکان بنا لیے، اخلاق دکھاؤ، پرایوں کو اپنا بناؤ، اپنوں کو پرایا نہ کرو۔ اور 2 بج رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، فرشتے اللہ کی، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، فرشتے سیٹلائٹ ٹور پر خدا کی رحمت لے کے آ چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہے برساتے کیوں نہیں؟ کہتے اللہ جھولی کوئی نظر آئی نہیں رہی، کہاں برسائے؟ اللہ کہہ رہے سیٹلائٹ ٹور کی صدیقیہ مسجد میں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جا یہ جھولی نہ بھی پھیلائیں، ان کے اوپر رحمت میری برسا دو اور ان کو جا کے پیغام دو، آج اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آج ان کو جا کے پیغام دو، جس کے احصال ثواب کے لیے آئے تھے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی معاف فرما دیا ہے۔ شب جمعہ کی رات ہے، آج محمد احمد قادری کے لیے کچھ دے کے جا رہے ہو، کچھ اللہ کے نبی کے لیے بھی دے جاؤ، اللہ کے نبی کے لیے بھی دے جاؤ، اپنے چہرے کو ہرا بھرا آباد کر جاؤ، حضور کی سنت چہرے پہ رکھ کے چلے جاؤ۔ طالب علم تو مدرسے کا رکھے گا ہی رکھے گا، طالب علموں کے جھرمٹ میں جو دنیا دار بیٹھا ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کر دے، کٹ جاؤں گا نبی کی سنت نہیں کٹاؤں گا۔ ابھی کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے اور جمع، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ دیکھو چہرہ دیکھو ولسا، ماشاءاللہ ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے حضور کے روزہ انور میں نام لے کے جائیں گے اور جا کے نام بتلائیں گے، آقا علامہ محمد قادری جو تیری نعتیں پڑھا کرتا تھا، جنہ جنہ آقا نہ لائیاں یاریاں، آمنہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں، کملی والے وہ کھڑے ہو گئے، ان کی ذمہ داریاں اٹھا لے۔ اللہ کا نبی نام لے لے کے دعا فرمائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، بہت دے بہت دے، اللہ بہت دے، 5 وقت کے نمازی بنو۔ میری بیٹیاں بہنیں، علامہ صاحب کی ہمشیرہ بیٹی بیٹھی ہے اور جتنی بیٹیاں بہنیں اس کی روحانی بیٹھی ہیں، آج نیت کرے آج کے بعد چہرہ چھپائیں گی، چہرہ نہیں دکھائیں گی، پردہ کریں گی، اپنی گھر والیوں کو بہنوں کو جا کے پیغام دے دو، پردے میں زینت ہے، پردے میں حسن ہے، پردے میں عزت ہے۔ اللہ پاک تمہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آنا پروردگار عالم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2-3 مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ تمام گناہوں سے میری توبہ، اللہ زندگی اسلام والی دے، موت ایمان والی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ الف لام الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزُّ الْأَكْرَمُ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا وأهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو بھی ہم نے توبہ کی ہے اسے سچی توبہ میں قبول فرما، اے اللہ اس توبہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمارا بن جا، خیر والے کام کے لیے قبول فرما، اس کام کی حقیقت پہچان نصیب فرما، اس کام کے لیے نکلنے والا بنا اور نکلنے میں آسانیاں پیدا فرما، جو نکلے ہوئے ان کا نکلنا قبول فرما، اے اللہ مرتے دم تک کرنا ہے اس کام کو اور کرتے کرتے مرنا ہے اس کا یقین نصیب فرما، اے اللہ جو پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے قبول فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں اس کا ثواب پہنچا، آپ کی آل پاک ازواج مطہرات انبیاء علیہم السلام، نبیین صدیقین شہداء صالحین، صحابہ پاک صحابیات تابعین تابعین، تمام بزرگان دین کو، شیخ المشائخ حضرت نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا زبیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ، ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ سلسلہ قادریہ میں، سہروردیہ میں، چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، اللہ جو جو کابرین ہمارے اساتذہ کرام مشائخ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ حضرت سواتی صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ حضرت خان صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، اے اللہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، خصوصاً اللہ علامہ محمد قادری کو اللہ اس کا ثواب نصیب فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا، اگلی پچھلے گناہ معاف فرما، اللہ اس کی ساری اگلی منزلیں آسان فرما، قبر کی گھاٹی آسان فرما، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما، اے اللہ قیامت کا دن ہو قبر سے اٹھے، اے اللہ یہ نغمے گاتا اٹھے کہ جنہ جنہ آکن اللہ یا یاریا آمنہ دلال چاہیا ذمہ واریا، اے اللہ اس کی ثنا خوانی کو، اے اللہ اس نعت کو دنیا میں عام کرنے کو سنانے کو قبول فرما، اے اللہ تیرے وعدے ہیں جن زبانوں پر تیرا نام آوے، تیرا قرآن آوے، تیرے نبی کا نام آوے، اے اللہ وہ زبانیں جہنم کا ایندھن نہیں بنا کرتی، اللہ جنہوں نے ساری زندگی تیرا نام سناتے سناتے تیرے حبیب کے گیت گاتے گاتے گزار دی، اے اللہ ان کی زبانوں اور جسموں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں مرد عورتوں میں، بوڑھے بچوں میں، جوانوں میں، امیروں میں، غریبوں میں، رئیسوں میں، فقیروں میں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، بزم حسان کی طرف سے، بھائی خبیب احمد صاحب کی طرف سے، بھائی زہیب احمد صاحب کی طرف سے، اور حضرت جی مولانا عبید اللہ عامر صاحب کی طرف سے، ان کے برادران کی طرف سے، اللہ پورے گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں کی طرف سے اس پروگرام کو قبول فرما، پروگرام سجانے والوں کو اللہ کریم پوری پوری جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ سب کی آخرت کی دنیا اچھی اور دنیا آخرت اچھی بنا، اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، موت کامل ایمان والی نصیب فرما، اللہ جتنے بیٹھے ہیں اگر بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرما، اے اللہ نرینہ اولاد سے محروم ہے نرینہ اولاد عطا فرما، روزگاروں میں برکت عطا فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، اے اللہ وہ بلندی دے جس کے بعد پستی نہ ہو، اللہ وہ عروج دے دے جس کے بعد اللہ شرمندگی نہ ہو، اللہ وہ خوشیاں دے دے جس کے بعد غمی نہ ہو، یا اللہ وہ عزت دے دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، اے اللہ ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جن کے بچے دینی دنیاوی امتحان دے چکے کامیاب و کامران فرما، مدارس دینیہ میں پڑھنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، ان کے والدین کو بچوں کو بھیج کر اللہ خود قربانی دینا اور اللہ اس پر اجر عظیم نصیب فرما، ہر ایک کو عالم بنا حافظ بنا، اے اللہ اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرما، اللہ اس ملک میں اللہ جو بحرانات ہیں ختم فرما، رحمتوں کی بارش فرما، اے اللہ رحمتوں والی بارش فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، حکمران نے جو آپس میں افراتفری کا شکار ہے امن سکون نصیب فرما، عزت والے کے ہاتھ میں اللہ تو عزت والا ہے، اللہ اس ملک کو بھی عزت والا تو نے بنایا ہے، عزت والے ملک کی اللہ باغدور عزت والے کے ہاتھ میں نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما، شہدائے اسلام کی مغفرت فرما، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما،
اے اللہ محمد احمد قاری صاحب کی ہمسیرہ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کی بیٹی کو اللہ صبر نصیب فرما، صبر پہ اجر عظیم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو اللہ یہ بوٹا لگا کے گئے ہیں اسے گلشن کی صورت میں آباد فرما، آنے والوں کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے آج اپنے چہروں کی قربانی دے کر تیرے نبی کی سنت کو سجانے کے وعدے کیے ہیں، اللہ انہیں بھی، ارادہ کروانے والوں کو اور ارادہ کروانے والوں کو، یا اللہ مجلس میں بیٹھنے والوں کو، ان کی آل اولاد سمیت ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو پوری جزائے خیر عطا فرما، اللہ اس مسجد کو آباد فرما، انتظامیہ کی اللہ عزت بحال فرما۔ اے اللہ دینی دنیاوی امور میں کامیابی کا کامرانی نصیب فرما، حضرت جی کے اللہ بھوکوں میں، ان کے پڑھانے میں اللہ اور فیض نصیب فرما۔ اے اللہ مولانا عبدالرؤوف صاحب ان کے برادر محترم، ہمارے برادر محترم ہسپتال میں علیل ہے، آپریشن ہوا ہے، اللہ اس جوان کا سایہ اے اللہ اس کے بچوں پر سلامت فرما، اس سہاگن کا اللہ سہاگ محفوظ فرما۔ اے اللہ مولا میر ماوی وٹو کے بھائی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، میرے والدین سمیت جن کے والدین چلے گئے اللہ مغفرت فرما، جن کے اللہ دنیا میں ہے اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا، اپنی طرف سے اللہ کوئی بات کہہ دی ہو تو معاف فرما، اس بات سے اللہ جس سے تجھے تیرے دین کو نقصان پہنچاؤ معاف فرما۔ اے اللہ جس محبت شوق سے لوگوں نے اللہ مجھے سنا ہے، اللہ اس ان کی اور میری محبت کو اللہ اپنی محبت میں تبدیل فرما، اپنے حبیب کی محبت میں تبدیل فرما، اللہ آنے والیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔